کہ ہمارے بزرگوں کے زمانے میں جن گناہوں کے راستے بند تھے، آج ان گناہوں کے راستے کھل گئے ہیں۔ پہلے زمانے کی بنسبت اس زمانے میں گناہ کرنا زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں گناہ کے ذرائع بھی کم تھے اور لوگوں میں حلال اور حرام کا علم تھا، خوف خدا تھا، اچھے لوگ زیادہ تھے، اور کھلے عام گناہ کرنے والوں کو اچھی نظر سے دیکھا بھی نہیں جاتا تھا۔ اتنی ساری چیزیں مل کر گناہوں پر بہت حد تک روک لگی ہوئی تھی، مگر ہمارے زمانے میں گناہ بھی عام ہوئے، گناہوں کے ذرائع بھی عام ہوئے، اور علل اعلان گناہ کرنے سے کوئی شرم بھی نہیں کھاتا۔ نیک لوگوں کی کمی ہو گئی، خوف خدا کی کمی ہو گئی، اور سب سے بڑی برائی یہ ہوئی کہ پہلے زمانے میں ایک مسلمان اپنے محلے کے شہر کے ہی مسلمانوں کو دیکھتا تھا، مسلمان آبادی میں رہتا تھا، مسلمانوں کو دیکھتا تھا، جو دیکھتا تھا ویسا کرتا تھا۔ تعلیم نہ بھی ہوتی تو دیکھا دیکھی کچھ اچھے طریقوں پر آ جاتا تھا، دیکھا دیکھی ہی کچھ گناہوں سے بچ جاتا تھا۔ لیکن اب جو انٹرنیٹ کا دور آ گیا اور دوریوں کا کوئی مطلب نہیں رہا، آدمی کہیں بھی بیٹھ کر کسی بھی ملک کی تہذیب دیکھ رہا ہے، کسی بھی ملک میں ہونے والی سرگرمیوں کو دیکھ رہا ہے، اچھائیاں بھی دیکھ رہا ہے، برائیاں بھی دیکھ رہا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں کہ حرمین شریفین میں کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ طواف کر رہے ہیں، کتنے لوگ سعی کر رہے ہیں، کتنے لوگ روضہ رسول پر حاضری دے رہے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہیں بیٹھے بیٹھے لوگ امریکہ اور لندن کی ان پارٹیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں بے پردگی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، شراب پی جاتی ہے۔ وہ بے حیائی کو بھی یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی دیکھ سکتا ہے، اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو دوریوں کا کوئی معنی مطلب نہیں رہا۔ ہماری قوم ہر قوم کی تہذیب دیکھ رہی ہے، ہر قوم کی عیدوں کو دیکھ رہی ہے، ہر قوم کی شادیوں کو دیکھ رہی ہے، ہر قوم کی پارٹیوں کو دیکھ رہی ہے۔ تو اس زمانے میں ایک تو برائیاں دیکھ رہی ہے ہماری قوم، پھر حلال حرام کا علم کم ہو گیا، تو ان کو پہلے سے ایسا ذہن ہی نہیں ہے کہ ہم کو حرام سے بچنا ہے، تو گناہ بھی آسان ہو گئے اور گناہوں سے بچنے کی ذہنیت بھی ختم ہو گئی، اور معاشرے میں کھلم کھلا گناہ کر کے بھی کوئی نہیں شرماتا۔ ایسے میں اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری اور بھی حساس ہو جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں ہم صرف کوئی جلسہ کریں گے اور جلسے میں ایک تقریر کر دیں گے اصلاح معاشرہ پر، تو اس سے اصلاح معاشرہ ہونے والی نہیں ہے۔ ہماری تقریر، مان لیجئے اگر 100 مسلمان ہیں تو اس میں سے 10 لوگ ہماری تقریر سنتے ہیں، اور وہ 10 بھی ایسے ہیں جو کچھ نہ کچھ دین کے قریب ہیں، دین سے لگاؤ ہے، اسی لیے بیٹھ کر تقریر سن رہے ہیں۔ باقی 90 مسلمان، ان تک ہماری تقریر پہنچتی ہی نہیں۔ دراصل انہی تک ہماری تقریر پہنچنے کی ضرورت۔ وہی 90 مسلمان وہ ہیں جو اپنے کام دھندے میں مصروف ہیں، اپنی دنیا میں مصروف ہیں، ان کو حرام سے بچنے کی فکر نہیں ہے، ان کے پاس حلال اور حرام کا علم بھی نہیں ہے۔ اور وہ 90 مسلمان ایسے ہیں جن کے اندر عقیدے کی بھی خرابیاں ہیں، عمل کی بھی خرابیاں ہیں، اخلاق کی بھی خرابیاں ہیں۔ تو ہماری یہ اصلاح معاشرہ پر ہونے والی تقریر اور ہمارا یہ جلسہ، اس میں تو وہ 90 لوگ نہیں ہیں۔ اب یہ جو 10 لوگ ہماری تقریر سن کر اصلاح معاشرہ کا جذبہ لے کر جا رہے ہیں، کیا ان 10 لوگوں کے سدھر جانے سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی؟ یہ 10 لوگ ایسے ہیں کہ یہ جب ان 90 لوگوں کے بیچ جاتے ہیں تو ان کو کہیں کہیں
شرمندہ ہونا پڑتا ہے، ان کو کہیں کہیں طنز کا شکار کیا جاتا ہے۔ اچھے آدمی کو کوئی سفر میں لے جانا نہیں چاہتا، ابھی یہ نماز کے لیے روکے گا ہر جگہ، کھانا کھانے بیٹھیں گے تو گوشت حلال ہے نہیں یہ پوچھے گا، کچھ بات کریں گے تو اس میں بھی نصیحت شروع کر دے گا، مذاق خراب کر دے گا۔ نمازی آدمی کو کوئی لے جانا نہیں چاہتا۔ ایسا اچھا آدمی کہیں دعوت میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں بے پردگی ہو رہی ہے، وہ وہاں دل سے شریک نہیں ہوگا، بیزاری ظاہر کرے گا یا کچھ کہے گا تو لوگ کہیں گے کہ بھائی ان کو بلائے ہی کیوں، یہ کوئی کام ٹھیک سے کرنے نہیں دیتے، ہر چیز میں ٹوکتے رہتے ہیں، خوشی کا موقع ہے۔ تو یہ جو 10 لوگ اصلاح معاشرہ کا جذبہ لے کر گئے، یہ 10 لوگ ان 90 لوگوں پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ خود گناہوں سے بچے، دوسرے نمبر پر اپنے گھر والوں کو بچائے، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ دوسروں کے لیے کوشش کرے۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے خود کو اچھا کرے، پھر گھر والوں کا خیال کرے، پھر باہر والوں کا۔ تو ہر مسلمان جب اپنا خیال کرے گا اور اپنے گھر والوں کا خیال کرے گا تو ایسے ہی معاشرہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر بھی تھوڑے لوگ بچیں گے جو اپنا خیال نہیں کریں گے، تو معاشرے میں ایسے تھوڑے لوگ جو گڑبڑ ہوں گے ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ 90 لوگ جو اچھے ہیں، ہر شخص اپنی فکر کرے گا، اپنے گھر کی فکر کرے گا تو 90 لوگ اچھے ہو جائیں گے نیک، اور 10 لوگ برے رہیں گے۔ تو یہ 90 مل کر 10 لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں بھی جائیں گے نیک لوگ زیادہ ہوں گے، برے لوگ کم ہوں گے، تو نیک لوگوں کی چلے گی، برا آدمی سدھر جائے گا۔ اور اگر کوئی نہیں سدھرتا ہے تو اسلام نے حکم دیا کہ نیک لوگ مل کر اس کا بائیکاٹ کر دیں۔ تو بائیکاٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب مل کر کسی ایک کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں 90 لوگ بگڑے ہوئے ہیں، 10 لوگ اچھے ہیں، تو 10 لوگ 90 کا بائیکاٹ کریں گے یا 90 10 کا بائیکاٹ کریں گے؟ عملاً تو اچھے آدمی کا ہی بائیکاٹ ہے۔ ایک دعوت میں اچھا آدمی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، اس کو اٹھ کر جانا ہی پڑتا ہے شرما کر۔ ایک اچھا آدمی نماز کے لیے دعوت سے اٹھ کر جائے گا، اسی کا عملاً بائیکاٹ ہے۔ اور برے لوگ تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ایسا ہوا کیوں؟ جبکہ ہمارے نبی کے بیان کے مطابق، ہمارے نبی کی حدیث کے مطابق تو یہ ہے کہ معاشرے میں اچھے لوگ زیادہ ہوں گے، چند لوگ برے ہوں گے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ ہر مسلمان نے اپنی فکر چھوڑ دی، اپنے گھر والوں کی فکر چھوڑ دی۔ سب سے پہلے یہی مزاج لانے کی ضرورت ہے، ہمارے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب، کہ ہر مسلمان میں یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے خود پہلے ٹھیک ہونا ہے، پھر میرے گھر والوں کو ٹھیک کرنا ہے، پھر باہر والوں کی فکر کرنا ہے۔ یہ مزاج جب تک ہم پیدا نہیں کریں گے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اب یہ احساس آئے گا کیسے؟ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو بھی اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے ہیں ان کی بات ہر گھر میں پہنچے، ہر مسلمان تک پہنچے۔ جلسے میں جو 10 لوگ ہیں ان تک نہیں، معاشرے کی اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے جب ہر مسلمان تک، ہر گھر میں ہماری بات پہنچے اصلاح کی۔ اور وہ کیسے پہنچے گی؟ وہ یوں ہی ایک محلے میں گھر گھر دستک دے کے بولنے سے نہیں پہنچے گی۔ معاشرہ بگڑنے کے لیے بھی دہائیاں لگتی ہیں، اور معاشرے کو سدھارنے کے لیے بھی کئی دہائیوں تک محنت کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو معاشرہ بگڑا، معاشرے میں جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، جوان ہیں، ان کا جب بچپن تھا، ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق ان کو جب دین پڑھانے کی ضرورت تھی، اس وقت کسی نے ان کو دین نہیں پڑھایا۔ وہ جہالت کے ساتھ بڑے ہو گئے، حلال حرام جانے بغیر بڑے ہو گئے، اسلام کا مزاج لیے بغیر بڑے ہو گئے، قرآن و حدیث کی تعلیم لیے بغیر بڑے ہو گئے۔ تو معاشرے میں ایسے ہی کئی نسل بے توجہی کی شکار ہو گئی، بے توجہی کا شکار ہو گئی، اور جاہل ہی بڑی ہوتی رہی۔ تب جا کر ایک معاشرہ ایسا تیار ہوا کئی دہائیوں کے بعد کہ ادھیڑ عمر کے لوگ بھی جاہل ہیں، جوان بھی جاہل ہیں، نوجوان بھی جاہل ہیں، معاشرہ بگڑا۔ تو اس کو درست کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ وقت ہم کو لگے گا، اور اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ اب جو ہمارے سامنے بچے ہیں ان کو ہم دین پڑھائیں۔
ان کو ہم پڑھائیں. اب یہ بچے پڑھ پڑھ کر ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں. یہی بچے آگے جا کر جوان ہوں گے، یعنی پہلے نوجوان ہوں گے، بالغ ہوں گے، نوجوان ہوں گے، پھر جوان ہوں گے، پھر ادھیر عمر تک جائیں گے. تو یہاں سے ہم بچوں کو پڑھاتے 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 جب کئی دہائیوں تک چلیں گے تو تب جا کر معاشرے میں کوئی تبدیلی ہم کو نظر آئے گی. ایسے ہم بیٹھ کر چلاتے رہیں گے شادیوں میں مت ناچو، حرام مت کھاؤ، سود مت لو، ٹی وی مت دیکھو، یہ مت کرو، وہ مت کرو. اس طرح ہمارے بیٹھ کر بولنے سے کوئی سننے والا نہیں ہے. زمین پر اتر کر بنیادی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جلسے سے ہم کسی کو تعلیم نہیں دے سکتے. حلال اور حرام، جائز و ناجائز کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے، وہ سمجھانا پڑتا ہے. روزانہ بیٹھنا پڑتا ہے استاذ کے سامنے، اور اس کے لیے صحیح طریقہ جو ہمارے نبی کا بتایا ہوا یہی ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے، وہاں سے بالغ ہونے سے پہلے تک اس کو دین کی بنیادی تعلیم دینا ہے. 7 سال کے بچے کو جب آپ حلال حرام، جائز ناجائز، جنت جہنم، اللہ رسول جب اس کو سکھائیں گے تو یہ اس کی فطرت میں جائے گی تعلیم. اس کا مزاج، اس کا دل دماغ ہی اسلامی مزاج کے مطابق بنے گا اور وہ یہیں سے ایسا ہوگا. اب یہ فطرت میں پلانے کی عمر چلے گئی، اب یہ جوان ہو گیا، نوجوان ہو گیا، اب اس کا مزاج اسلامی نہیں ہے، اس کی سوچ اسلامی نہیں ہے، وہ دنیا کے انداز پہ ہو گئی ہے. اب آپ اس کو تعلیم دیں گے، وہ تعلیم اس کے ذہن تک جائے گی، دل دماغ میں نہیں اترے گی، فطرت نہیں بنے گی. بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہمارے نبی نے بچپن میں تعلیم دینے کا حکم فرمایا کہ بچپن میں تعلیم دیں گے تو پتھر کے نقش کی طرح ہے، وہ مٹے گا نہیں، وہ باقی رہے گا. تو ہم معاشرے کی اصلاح بھی چاہتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو اور یہ نئی نسل کو ہم آزاد چھوڑے ہوئے ہیں. کبھی بھی نہیں ہو سکتی معاشرے کی اصلاح. معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک ایسا مضبوط نظام بنانے کی ضرورت ہے کہ بچے 7 سال کی عمر سے 14 سال یعنی بالغ ہونے تک ضرور انہیں روزانہ تھوڑی دیر کے لیے کسی عالم دین کے سامنے بٹھایا جائے، یا کسی امام مسجد کے سامنے بٹھایا جائے، یا کسی حافظ صاحب کے سامنے بٹھایا جائے، جو ان سے قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ دینیات بھی پڑھے، عقیدے بھی پڑھے، اعمال بھی پڑھے، اخلاق بھی پڑھے، حلال بھی پڑھے، حرام بھی پڑھے، جائز بھی پڑھے، ناجائز بھی پڑھے، سب پڑھے. اس کی فکر جب اسلامی بنے گی، تو جب اس کی ایسی اسلامی فکر بنے گی تو معلوم ہے کیا ہوگا. آپ جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس میں ایک بچہ 7 سال سے لے کر بالغ ہونے تک آپ کے پاس پڑھا، اس کا مزاج اسلامی ہوا، حلال حرام کی تمیز اس کے اندر آئی. وہ اس ایک بچے کو آپ نے نہیں پڑھایا، وہ بچہ اپنے گھر کے لوگوں پہ اثر ڈالے گا. وہ بچہ جب اپنے گھر میں جب کوئی حرام کام ہوتے ہوئے دیکھے گا تو ضرور اس پہ اعتراض کرے گا. اس بچے کو ہم نے پڑھایا تو صرف اس بچے کو نہیں پڑھایا، بلکہ اس بچے کے ذریعے ہماری دین کی دی ہوئی تعلیم اس کے والدین تک جائے گی، اس کے گھر کے دیگر لوگوں تک جائے گی. وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا، کوئی حرام کام گھر میں ہوتا دیکھے گا، ضرور اعتراض کرے گا کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک گھر میں شادی ہو رہی ہو، ایک بڑے عالم صاحب جا کر بولیں آپ شادی میں یہ ناجائز رسوم ختم کیجئے، یہ غلط طریقہ ختم کیجئے، وہ ہماری بات پہ کوئی کام دینے والے نہیں ہیں، ان کا کام ہی بولنا ہے. لیکن اسی گھر کا بچہ جو آپ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا ہے، سمجھ گیا ہے اسلامی مزاج، وہ جب اپنے گھر میں ہونے والی شادی میں غیر ضروری رسومات پر جب اعتراض کرے گا، اس میں دل سے شامل نہیں ہوگا، ذرا کٹا کٹا رہے گا، تو گھر کے لوگ سوچیں گے، اس کی خاطر غور کریں گے بات پر، اور گھر کے سب لوگوں کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی راضی رکھنے کے لیے اس کی باتوں کو مانیں گے، کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا. تو دیکھیے ہم ایسے بولتے رہیں سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ، ایسے کوئی سدھرنے والا نہیں ہے. ہماری تعلیم اس گھر میں پہنچے گی اس بچے کے ذریعے. اب یہ بچہ جو گھر میں جا کر بولے گا، ہو سکتا ماں باپ نہ مانے، کوئی بات نہیں، گھر کے لوگ نہ مانے، لیکن یہ بچہ جب خود گھر والا بنے گا تو یہ اپنے گھر میں اسلام کا مزاج رکھے گا. آج وہ اکیلا ہے،
کل وہ پورے گھر والا ہوگا. تو آج آپ نے جو اس کو پڑھایا، جب کل گھر والا بنے گا تو اپنے پورے گھر کو سدھار کر رکھے گا. جب حضور کا یہ جو فرمان ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، تو وہ بچہ اپنے آپ کو بھی بچائے گا، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے گا. تو تب ایک گھر کی اصلاح ہو گئی نا. ایسے آپ ہر بچے کو پڑھاتے ہیں. یہ بچے اپنے اپنے گھروں میں جانے کے بعد جب اصلاح کا کام کریں گے، آگے جا کر خود گھر والے بنیں گے. تو اس طرح ہم بچوں کو پڑھاتے 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 10-20 سال نکال دیں گے، 4-5 نسلوں کو پڑھائیں گے. تو ہماری پہلی نسل جن کو ہم نے پڑھایا تھا، آج جب وہ جوان ہوئی ہوگی، بال بچے والی ہو گئی ہوگی، ان کا اثر چلتا ہوگا گھر میں، تب وہاں اصلاح کا کام ہوگا تو معاشرے میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. معاشرے کو بدلنے کے لیے لمبا منصوبہ بنا کر بہت ہی مضبوط طریقہ کار کے ساتھ مسلسل کام کرنے سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. یوں ہی بس جلسہ کر لیں، یوں ہی کہیں بیٹھ کر کچھ بول لیں، زبانی جماعت سے کوئی اصلاح معاشرے کی ہونے والی نہیں. یہ تو بہت دنوں سے ہو رہا ہے. ایسا کرنا ہوگا تب معاشرے کی اصلاح ہوگی. اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیے ہمارے جلسوں پر وہ لوگ ضرور سبحان اللہ ماشاءاللہ بولیں گے جن کی زندگی جا رہی ہے، لیکن جن کے سامنے پوری زندگی ہے وہ مغربی تہذیب میں ڈوبے ہوئے ہیں. آگے آپ کا یہ جلسہ سننے والا بھی نہیں رہے گا. اب کم از کم لوگوں میں اتنی تو تمیز ہے کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے. بزرگ لوگ اپنے نسل پر خوف کھا رہے ہیں کہ ہمارا زمانہ کیسا تھا، ان کا زمانہ کیسا آ گیا. لیکن اگر اصلاح معاشرہ کا یہ طریقہ نہیں چلایا گیا، لیکن یہ جب بچے بڑے ہوں گے تو ان کو یہ بھی احساس نہیں رہے گا کہ معاشرہ بگڑ گیا، کیونکہ اچھا دور دیکھے ہوئے نہیں ہوں گے. تو اس لیے معاشرے کی اصلاح تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ کر لینے سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ قوم مسلم کا ہر بچہ دین کی تعلیم پڑھے. بار بار میں عرض کر رہا ہوں، کتنے بچے ہیں آپ دیکھیے معاشرے میں. اگر کسی محلے میں 500 بچے ہوں تو ایک سروے کر کے مجھ کو بتائیے اس میں سے کتنے بچے ہیں جو روزانہ 1 گھنٹہ کہیں بیٹھ کے دین پڑھ رہے ہیں. دین پڑھنے سے مراد قرآن پڑھنا نہیں. دین پڑھنے سے مراد دینیات پڑھنا، یعنی عقیدے پڑھنا، اعمال پڑھنا، یعنی اللہ کے بارے میں عقیدے، رسول کے بارے میں عقیدے، فرشتوں کے بارے میں عقیدے، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں. ایسے ہی طہارت کے مسئلے، وضو کے مسئلے، غسل کے مسئلے، نماز کے طریقے، روزے کے بارے میں مسائل، زکوٰۃ کے، اور حضور کی سیرت، خلفائے راشدین کی سیرت. اس طرح یہ جو دینیات کی بنیاد ہے، یہ بنیادیں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں آپ بچے کو اسی وقت تک پڑھا سکتے ہیں سامنے بٹھا کر جب تک کہ اس کے پاس گاڑی اور موبائل نہ آیا. گاڑی چلانا آ گیا، والد کی گاڑی، بڑے بھائی کی گاڑی لے کر پھرنے لگ گیا ہے، گاڑی چلانا آ گیا ہے، موبائل آ گیا ہے. اب تو وہ آپ کے سامنے نہ آنے والا ہے نہ بیٹھنے والا ہے. وہ وقت آنے سے پہلے ہی اس کو پڑھا دیجیے. اس کے بعد آپ دین کا کوئی کام لے سکتے ہیں. آپ جلسے کا کوئی انتظام ہے اور کچھ کام ہے، دوڑ دھوپ کرنا ہے، پورا دن بھگائیے پھرائیے. آج جلسہ ہے، وہ لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، وہاں جاؤ، یہ کرو وہ کرو. دن بھر وہ دوڑے گا، لیکن آپ کے سامنے بیٹھ کر 1 گھنٹہ پڑھے، یہ اس سے نہیں ہو سکتا. یہ مزاج آنے سے پہلے اس کو پڑھا دینا ہے. جب یہ بنیاد رہے گی تو اس طرح دین کی بنیادیں سمجھے ہوئے لوگ کسی مسئلے میں بہک رہے ہوں گے، کوئی عقیدے میں بگڑ رہے ہوں گے، تو ایسوں کو جب جلسے میں بٹھا کر ہم ذرا سمجھائیں گے، وعیدیں بتائیں گے، بشارتیں سنائیں گے، تو تب پرانی جو ان کی بنیادی تعلیم ہے اس تعلیم کی روشنی میں وہ ہماری بات کو سمجھ کر سدھر جائیں گے. اب ایسا آدمی جس کو حرام معلوم نہ حلال معلوم، جس کی پوری فکر دنیا میں پڑی ہوئی ہے، اس کو بیٹھ کر ہم حرام سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس پر بشارتیں دے رہے ہیں، وعیدیں سنا رہے ہیں، اس کا مزاج ہی حرام سے بچنے کا کچھ نہیں ہے. وہ تھوڑی دیر بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے، جلسہ ہے، بیٹھا ہے، کوئی اصلاح کی نیت سے نہیں آیا ہے. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی یہ عالم صاحب تقریر کریں گے، مزہ آئے گا، واقعہ بولیں گے، ہنسائیں گے، چٹکلا سنائیں گے،
اور کچھ بولیں گے، وہ تو بس آیا ہے ایسے ہی. اب آپ اس کو جب بولتے ہیں نماز پڑھو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، تو وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کر جاتا ہے کہ ٹھنڈی تقریر ہے، اور پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، مزہ نہیں آیا، سلو مصعب تھے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. ان کو یہ سب سمجھ میں نہیں آتا. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ آنے والا یہی سوچ کے آیا ہے کہ ابھی تقریر سنوں گا، مزہ آ جائے گا، ابھی بہت بہترین واقعہ سنائیں گے یا بہترین بات بولیں گے. بہرحال وہ مزہ لینے آیا ہے، وہ اپنی اصلاح کی نیت سے نہیں آیا. وہ بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے میں کیوں آیا ہوں جلسے میں. وہ یہی سوچ کے آیا ہے کہ تھوڑا اچھا لگے گا. تو اس کی اتنا بھی شعور اس کو نہیں ہے کہ میں کیوں تقریر سننے آیا. تقریر سننے کے لیے جو لوگ آتے ہیں اس میں سے اکثر وہی ہوتے ہیں جو تقریر سن کے میں اپنی زندگی میں عمل کروں گا یا کچھ اپنی اصلاح کروں گا، یہ سوچ کر آنے والے کم ہوتے ہیں. صرف یہ سوچ کر آنے والے زیادہ ہوتے ہیں کہ ابھی مزہ آئے گا تقریر سن کر، بہت اچھا بولیں گے، فلاں عالم صاحب آئے ہیں. اور لوگ بھی عالم کا نام دیکھ کر آتے ہیں. اچھا یہ اچھا بولتے ہیں، یہ اتنا اچھا، یہ اچھا بولنا کیا ہے اور اچھا نہیں بولنا کیا ہے؟ یہ کوئی کپڑے کی دکان ہے، یہ کوئی شاپنگ مال ہے، یہ اچھی کوالٹی ہے؟ یہ جو بھی بیٹھیں گے وہ قرآن و حدیث کی، دین کی بات بولیں گے. اس میں انداز سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو تو بات سے مطلب ہے. نبی نے یہ فرمایا، میں کہوں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم کہیں گناہ ہو رہا ہو تو اپنے آپ کو اس گناہ کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکنے کی کوشش کرو، یا نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. یہ نبی کی بات میں سنا رہا ہوں. میں جیسے بھی انداز میں سناؤں، آپ کو میرے انداز سے کیا لگ رہا؟ آپ کے نبی کی بات ہے، حدیث کی بات ہے. آپ کی نظر تو مقام نبوت پر ہونی چاہیے. کن کی بات ہے؟ ادھر ہونا چاہیے کہ میرے نبی کی بات ہے. یہ ہوتا ہے کہ انداز اچھا ہو تو اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کس کو؟ جو لوگ انداز پہ جاتے ہیں ان کو، جس کو دین کی بنیاد معلوم ہے، جو واس کی حقیقت سمجھتا ہے، جو اصلاح کا راز سمجھتا ہے، وہ انداز پہ نہیں جاتا. کیسا بھی بولے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ یاد رکھ لیتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے اصلاح، اس کے اعمال میں اصلاح ہو جاتی ہے. اور جو لوگ انداز پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ اصلاح لینے کے لیے بھی نہیں آتے، وہ بس مزہ لینے کے لیے آتے ہیں. اس لیے یہ زمانہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، نوجوان برباد ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، ان کا مستقبل دین کا برباد ہو رہا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ دین کا کام ہو، اصلاح معاشرہ ہو، تو زبانی جمع خرچ کرنے کے بجائے اور چند جلسوں پر اکتفا کرنے کے بجائے وہ ٹھوس اقدامات کر کے ہمارے مسلمان بچوں کی دینی تعلیم کا مساجد کے اندر یا مکتب کے اندر کسی بھی طریقے سے دین کا انتظام کریں. وہ بچہ جو انگریزی اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہ بچہ جو بالکل صبح سے شام تک انگریزی پڑھ رہا ہے، وہ ضرور اس کے ماں باپ کو اتنا تو شعور ہوگا کہ بچوں کو قرآن پڑھانا ہے. وہ قرآن پڑھانے کے لیے صحیح ان کو بلائیے، قرآن مجید آدھا گھنٹہ پڑھانے کے بعد آدھا گھنٹہ دین کی تعلیم دے دیجیے. ایسے آپ دینیات کہہ کے بلائیں گے، دینیات لوگوں کو کیا معلوم ہے؟ دینیات بہت زیادہ بے شعور لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. قرآن کی تعلیم، قرآن کے نام پر آپ بلائیے، وہ آئیں گے. قرآن بھی پڑھائیے تجوید کے ساتھ، دین بھی پڑھائیے، اسی میں ان کا اسلامی مزاج بنے گا، تب جا کر معاشرے کی اصلاح ہوگی. اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ علم، جس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا، اسلام کی حیات علم سے ہے. علم نہیں دیں گے ہماری نسل کو، دین کا علم نہیں دیں گے، وہ آگے اسلام کو زندہ بھی نہیں رکھیں گے. وہ مسلمان تو ہوں گے نام کے، لیکن اسلام ان کے اندر نہیں ہوگا. اس لیے علم عام کرنا ضروری ہے. علم عام کیے بغیر آپ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے. علم عام کیے بغیر کسی کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے. علم کو اسلام کی حیات کہا گیا، اور ہمارے نبی نے بار بار یہ فرمایا، قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو معلم بنا کر، یعنی علم دینے والا بنا کر بھیجا ہے. نبی نے علم دیا ہے اور اس علم کو فرمایا کہ اسلام کی حیات اسی پہ منحصر ہے. یہ علم جب آپ آگے بڑھائیں گے، اور علم کی صحیح عمر کیا ہے؟ ہمارے نبی نے وہ بھی بتا دی
کہ بالغ ہونے سے پہلے اس کو علم دے. بالغ ہو گیا کوئی بچہ اور اس کو علم دین ملا ہی نہیں، اس کے والدین کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے تو 7 سال سے نماز پڑھنے کا، نماز کا حکم دینے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو گیا، نماز کے لیے اسے حکم دو. 10 سال کا ہو گیا نہیں پڑھ رہا ہے، مارو. 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے. جب نماز کا حکم دینا ہے تو نماز کا طریقہ بھی تو سکھانا ہوگا، وضو کا بھی تو طریقہ سکھانا ہوگا. یعنی تعلیم شروع ہو گئی یہاں سے اس کی. اب وہ نماز میں اس کو قرآن پڑھنا ہوتا ہے، یعنی اس کو قرآن پڑھنا بھی سکھانا ہے اسی عمر میں. تو یہاں سے اس کی تعلیم شروع ہو گئی. یہاں سے بالغ ہو، جس دن وہ بالغ ہوا اس دن سے اللہ کا بھیجا ہوا قانون اس پہ لاگو ہے، شریعت اس کے اوپر نافذ ہوتی ہے. تو اس دن سے پہلے اس کو شریعت بتا دینا لازم ہے کہ دیکھو تم جس دن بالغ ہوگے اس دن سے تمہارے اوپر اللہ رسول کا حکم نافذ ہے. تو جس دن بالغ ہو رہا ہے اس سے پہلے احکام بتانا پڑے گا اس کو کہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے. اب جس دن بالغ ہو گیا پہلے سے سارے احکام معلوم ہے، اب عمل کرنا شروع. یہ ترتیب ہے. اور اگر بالغ ہو گیا تو سوچئے آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا، آج بالغ ہوا، آج سے اللہ رسول کا حکم اس کے اوپر نافذ ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو اللہ رسول کا حکم ہی نہیں بتایا. اب وہ حکم کی خلاف ورزی کرے گا، ذمہ دار کون؟ باپ ہی تو ذمہ دار، والدین ہی تو ذمہ دار ہوئے. آپ ہی کی تو کوتاہی ہے. اس کو بتاتے تو وہ کیوں، اس کے بعد بھی اگر حکم کی خلاف ورزی کرتا آپ ذمہ دار نہیں ہوتے. آپ نے پہنچا دیا، آپ نے علم دے دیا. اس لیے ہر شخص کو فکر کرنا ہے، چاہے اپنی اولاد کی فکر کرے، چاہے اپنے شاگردوں کی فکر کرے، چاہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قوم مسلم کے رشتے کی بنیاد پر ہر مسلمان بچے کی فکر کرے. فکر ضرور کرنا ہے. جس کو بھی معاشرے کا درد ہے اسے فکر کرنا ہے اور ٹھوس اقدامات علم عام کرنے کے لیے کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.